اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے، خوب خبر رکھنے والے ہیں۔ دیہاتی لوگ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم کہو کہ ہم مسلمان ہوئے، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائیں گی۔ بے شک اللہ بڑے معاف کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ بے شک ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور وہ اپنے جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، یہی لوگ سچے ہیں۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی، اپنے ایمان لانے کی خبر دیتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ تو وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں، اور ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو زمینوں میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والے ہیں۔ تم یمنون علیک اسلام، تمہارا اسلام لانا، تم احسان جتلاتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ مسلمان ہوئے۔ اے نبی کہہ دیجیے، کہہ دو کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتلاؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی غیب کی باتوں کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی دیکھتا ہے۔ پہلی آیت، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، قرآن پاک اصل میں اوپر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آداب بتایا، اس کے بعد پھر کوئی فاسق فاجر خبر لے کر آ جائے تو اس کی تحقیق کی جائے تاکہ کسی پر اجتماعی اعتبار سے ہم کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ اسی طرح کوئی مسلمان آپس میں لڑ پڑے جماعتیں تو ان کے درمیان صلح کرائی جائے۔ اور آگے پھر فرمایا 6 چیزیں پھر آگے اسی بیان فرمائی کہ انفرادی زندگی میں، معاشرتی زندگی کے اندر آپس میں لڑائی نہ ہو، کوئی تنازع نہ رہے، کوئی جھگڑا نہ رہے، تو 6 چیزیں بتا دی۔ وہ 6 چیزوں کو حرام فرمایا کہ جس کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے دوری پیدا ہو سکتی ہے۔ اس میں پہلی چیز تھی مذاق اڑانا، دوسری چیز تھی عیب نکالنا، تیسرا برے لقب سے، برے نام سے پکارنا، چوتھی چیز بدگمانی، پانچویں چیز کسی کے جاسوسی کرنا، عیب کو تلاش کرنا، اور چھٹی جو چیز تھی وہ تھی غیبت۔ یہ 6 چیزوں کو حرام فرما دیا تاکہ کوئی لڑائی جھگڑے کا کوئی سبب باقی نہ رہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں جس سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دوری ہو سکتی ہے۔ یہ 6 چیزوں کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دشمن بن سکتا ہے۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام اور نامراد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب یہ جو آگے فرما رہے ہیں کہ تمام انسان یکساں ہیں۔ یہاں پر چھوت چھات کا مسئلہ، بھید بھاؤ کا مسئلہ اللہ تعالیٰ ختم فرما رہے کہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے،
کوئی کسی کو فضیلت حاصل نہیں ہے، کوئی گورا ہے تو وہ کالے کو ستائے ایسا نہیں، کوئی کالا ہے تو گورے کو کچھ کہہ رہا ہے ایسا نہیں، کوئی بڑے خاندان کا ہے تو وہ چھوٹے خاندان والوں کو کچھ کہے ایسا۔ اسلام کے اندر خاندانوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، قبیلوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسلام کے اندر کالے گورے کا، مالدار غریب کا کوئی اعتبار نہیں ہے، سب برابر ہے، یکساں ہے، اور سب کو یکساں حقوق اسلام نے دیے گئے، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں کہ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ایک ماں باپ کی اولاد کہہ کر اب سب ایک ہو گئے، اب خاندان گندان کا کوئی اعتبار ختم ہو گیا بالکل۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تم خاندان کو معزز سمجھتے ہو، عزت بڑے خاندان کے تو عزت دار ہوتے ہیں ایسا نہیں، بلکہ اگر عزت چاہتے ہو تو پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اگر تقوی ہے زندگی کے اندر تو ایک چھوٹے سے خاندان کے لوگوں کی نظروں میں، لیکن اللہ کی نگاہ میں سب سے اونچے تم ہی ہیں۔ اور اگر تم بہت بڑے خاندان کے، اونچے خاندان کے ہیں اور تمہاری زندگی کے اندر تقوی نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، اونچا خاندان تو ہے لیکن آپ کی زندگی میں گندگی ہے، ناپاکیاں ہے، حرام کاریاں ہے، تو اللہ کے نزدیک کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت نازل ہوئی، اس کا سبب کیا ہوا؟ آیت نازل ہونے کا سبب یہ ہوا کہ فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بلال اذان دو۔ اب مشرکین مکہ اور قریش مکہ سارا منظر دیکھ رہے تھے صحابہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اذان دینے کو کہا تو وہ اٹھے، چڑھے اور خانہ کعبہ پر چڑھ کر، غالباً اسی جگہ پر چڑھ کر آپ نے اذان دی۔ تو ایک قریش مکہ جو کافر تھے کہنے لگے کہ اچھا ہوا میرے والد کا انتقال ہو گیا کہ ان کو یہ دین دیکھنے کو نہیں ملا جو آج ہم کو دیکھنے کو ملا، کہ کالا کلوٹا غلام جس کو مکہ کی گلیوں میں مارا کرتے تھے عورتوں کو اذان دینے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ پھر حارث ابن ہشام، ابو جہل کا بھائی، وہ بھی اس وقت کافر تھے، انہوں نے بھی کہا کہ محمد کو اس سے کوئی دوسرا ملتا ہے کہ نہیں، کالے کوے کے علاوہ، کالا کلوٹے کالے کوا کے لفظ استعمال کیے، کالے کوے کے علاوہ محمد کو کوئی ملتا ہی نہیں، اسی کو آگے بڑھاتے کوئی بھی کام میں۔ اور ابو سفیان بھی وہاں ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن کچا ایمان تھا ظاہری۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو میں تو کچھ نہیں بولتا، کیونکہ اگر میں کچھ بولوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ جائیں گی تو میں تو پکڑا جاؤں گا، تو میں کچھ نہیں کہتا۔ یہ تینوں باتیں کہے وقت میں جبرائیل السلام آ گئے، اور جبرائیل السلام نے آ کر کہا دیکھو اللہ کے نزدیک ان صحابہ کا کیا مقام ہے۔ صحابی کو بولا گیا، صحابی نے سنا نہیں، اللہ تعالیٰ نے سنے اور اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل السلام کو بھیجے، جاؤ۔ اور یہ آیت قرآن پاک کی لے کر نازل، آپ نیچے زمین پر اترے، اللہ کے نبی کو یہ آیت سنائی اور پھر ان تینوں کا قصہ سنایا کہ ایسے ایسے تینوں نے کہا، تینوں کو بلایا گیا، کہا کہ تم تینوں نے کیا کہا بلال کے بارے میں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایسا کہا۔ پھر حارث نے کہا کہ میں نے ایسا کہا۔ ابو سفیان نے کہا اللہ کے نبی میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے کہا کہ میں کچھ کہوں گا تو وہی آ جائیں گے، دیکھو آگے وہی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے پر پورے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اس کے بعد پھر لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا، اور خطبہ میں فرمایا کہ لوگوں دیکھو انسانوں کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک انسان وہ ہے الناس رجلان، کہ آدمی دو قسم کے ہیں، لوگوں میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں۔ پھر ایک فرمایا کہ ایک وہ ہے جو برٌ تقی، نیک ہے، پرہیزگار ہے، نیکی بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف گناہ سے بچ رہے بھی ہے۔ دیکھو دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، نیکی الگ چیز ہے اور گناہ سے بچنا الگ چیز ہے۔ ایک آدمی نیک تو ہو سکتا ہے لیکن متقی نہیں ہو سکتا۔ نیک تو ہو سکتا ہے کیونکہ نماز پڑھا 5 ٹائم کی، روزے بھی رکھ رہا، تو وہ نیک تو ہے لیکن متقی نہیں کہیں گے اس کو۔ متقی اسی آدمی کو کہا جائے گا جو گناہ کے وقت میں گناہ سے بچتا، لڑائی کے وقت میں گالی دینے سے بچ جاتا، غیبت کے وقت میں غیبت سے بچ جاتا، اور بد نظری کے وقت میں اپنی نظروں کی حفاظت کر لیتا، لقمے حرام کے آ گئے تو اپنے آپ کو بچا لیتا، مشتبہ مال سے اپنے آپ کو بچا لیتا۔ تو متقی اور نیک انسان دونوں میں فرق ہے، یہی یاد رکھنا کہ ایک آدمی نیک تو ہے لیکن غیبت بھی کر لے گا، چغلی بھی کر لے گا، حرام مالا ہے تو اس کو بھی کھا لے گا، حرام دعوت کے اندر بھی شریک ہو جائے گا، سب چلن لے گا۔ تو یہ آدمی کون ہے؟ یہ آدمی نیک بولیں گے کہ میں نیکی کر رہا اس لیے نیک ہے، لیکن اس آدمی کو متقی کہا جائے گا نہیں۔ متقی تو اسی کو کہا جائے گا جس کے اندر بچنا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو جو بچاتا وہ ہوتا متقی، جو اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچاتا وہ متقی نہیں ہوتا۔ وہ نیک تو ہوتا ہے لیکن متقی نہیں ہوتا وہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انسانوں کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک ہے برٌ تقی، اور آگے فرمایا کریم علی اللہ، کہ نیک ہے اور پرہیزگار ہے، اللہ کے نزدیک یہ معزز ہے، مکرم ہے، محترم ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اور پھر فرمایا دوسرا آدمی وہ ہے
جو فاجر شقی حی علی اللہ، فاسق فاجر ہے، بدبختی اس کی زندگی کے اندر ہے، محرومی ہے اس کی زندگی کے اندر، تو وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، ہلکا ہے، اس کا کوئی وزن نہیں اللہ کے نزدیک۔ پھر ان کو فرمایا کہ دیکھو بلال، تمہارے اندر نہ نیکی ہے نہ پرہیزگاری ہے، نہ ایمان ہے نہ پرہیزگاری ہے، تم فاسق فاجر لوگ ہیں، تمہارا کچھ بھی اللہ کے نزدیک کوئی تمہارا وزن نہیں ہے اور کوئی اعتبار نہیں ہے تمہارا، اور ہمارا بلال ایمان سے لبریز ہے، معمور ہے اور متقی پرہیزگار ہے، اس کے اندر وہ چیزیں ہیں، تمہارے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، اس لیے وہ تم سے معزز ہے، محترم ہے، تم معزز نہیں ہے۔ خاندان قبیلے یہ تو صرف تعارف کے لیے، ایک دوسرے کے پہچاننے کے لیے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے تو ایک دوسرے کا حق بھی ادا کریں گے کہ یہ میرے ماموں ہے، رشتے کے اندر میرے چچا زاد بھائی ہے، رشتے کے اندر یہ میرے پھوپھا لگتے ہیں، تو یہ پہچانیں گے تو پھر ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے، ایک دوسرے کی رعایت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نسب کا علم حاصل کرو تاکہ اس کے ذریعے سے تم صلہ رحمی کر سکو، صلہ رحمی کر سکو اور اپنے خاندان کو پہچان سکو، اور آگے فرمایا دیکھو صلہ رحمی کرتے رہنا، خاندان کو پہچانتے رہنا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے عمر میں برکت دیتے ہیں، روزی روٹی میں برکت دیتے ہیں، رشتہ داریوں کو نبھانے سے، رشتے نبھانے کی وجہ سے اور رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی وجہ سے، صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزی روٹی میں بھی برکت دیتے ہیں اور عمر کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد معزز ہونے کا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تقویٰ ہے، متقی پرہیزگار ہونا ہے، تقویٰ جس کے اندر رہیں گا وہی معزز ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو فرمایا تھا اس کے بعد، اے ابو درداء، حضرت ابو ذر کو فرمایا، ابو ذر کہ تیرا خاندان اونچا خاندان ہونا، غفاری خاندان کا ہونا، یہ تیرے معزز ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ تو متقویٰ اور طہارت حاصل کر، ورنہ قیامت کے دن تو پانی کے پرندوں کے برابر بھی تیرا کوئی وزن نہیں رہے گا، تو تقویٰ اختیار کر۔ حضرت ابو ذر کو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد دیہاتی لوگ آئے، بنو اسد، آگے کی آیت کا شان نزول، اس میں ماشاءاللہ ہر آیت کا ایک ایک شان نزول اپنا ہے۔ قالت العرب، دیہاتی لوگ آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی ہم مسلمان بنے۔ ان کا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ مکہ میں اور پورے عرب میں قحط پڑ گیا تھا، تو مدینے میں اس میں تمام عرب میں، تو یہ لوگ مدینے میں آ گئے کہ اللہ کے نبی ہم مسلمان ظاہر کریں گے اپنے آپ کو تو کچھ پیسہ مل جائے گا، کچھ مال مل جائے گا۔ اور مدینے میں آنے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا، مدینے کو گندہ بھی کر دیا، کہیں بھی کچرا ڈالنا، محلوں کے اندر کچرا، گلیوں میں کچرا، گندگی کر دی مدینے میں۔ اور دوسری چیز یہ کہ سامان بھی مہنگا کر دیا، بازار مدینے کا مہنگا کر دیا۔ اب اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہم مسلمان مومن بن گئے، آمنا کا، ہم ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی کہ ان کو جا کر کہہ دو، بنو اسد تھے یہ لوگ، احسان بھی جتلا رہتے کہ دیکھو اللہ کے نبی سب نے جھگڑا کرے جب ایمان میں داخل ہوئے، آپ کے خاندان والے مکہ والے جھگڑا کیے، اتنا ستائے، اس کے بعد ایمان میں داخل، ہمارا قبیلہ دیکھو بنو اسد بغیر جھگڑے کے، بغیر آپ کو ستائے ہم دیکھو ایمان میں داخل ہو گئے، احسان جتانے لگے۔ اور حالانکہ حقیقت یہ مومن نہیں بنے تھے، صرف پیسوں کے واسطے ایمان لا رہے تھے، اندر سے تو کفر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا صاف، ان سے کہو کہ تم صرف مسلمان بنے اب اس سے ایک چیز سمجھ میں آ گئی، ایمان اور اسلام دونوں میں تھوڑا فرق ہے، مطلق فرق نہیں ہے، ایک دم مکمل فرق نہیں ہے، بلکہ ایک مختصر فرق یہ ہے کہ ایمان اندرونی کیفیت کا نام ہے، تصدیق بالقلب کا نام ہے، دل کے سچائی کا نام ایمان ہے، دل کے اقرار کرنے کا، تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے، اور اسلام زبان کے اقرار کرنے کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنا اس کا نام اسلام ہے، اور دل سے اقرار کرنا، دل سے ماننا اور افعال کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے ظاہر کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ تو دونوں میں اتنا فرق ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی کے پاس ہے تو یہ سوال کیا تھا اللہ کے نبی کہ مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، تینوں کا سوال الگ الگ کرا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان اور اسلام میں تھوڑا فرق ہے۔ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، ایمان اندرونی کیفیت کا نام ہے۔ اسلام کو کوئی چھپا نہیں سکتا اور ایمان کو کوئی، کسی کے ایمان کا انکار بھی کوئی کر سکتا نہیں، اللہ ہی اس کو جان سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نہیں یہ اسلام لائے، ابھی مسلمان نہیں، ابھی ایمان تو ان کے دلوں میں آیا ہی نہیں، محنت کریں گے، محنت کرتے کرتے ایمان ان کے دلوں میں مضبوط ہوگا۔ آگے فرمایا ہاں اگر یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے تو ان کے عمل میں تو کچھ کمی نہیں ہوں گی، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے جھوٹ وغیرہ کو بھی اللہ معاف کر دے گا اور ان پر رحم کر دے گا۔ پھر فرمایا ایمان والے تو کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے تو وہ جو اللہ پر ایمان لائے دل سے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے دل سے،
اور پھر اسلام میں کچھ بھی شک نہیں کیا اور اپنے جان مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ سچے مسلمان ہیں، ایسے مسلمان کو مومن کہیں گے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ نبی یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی خبر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ ان کے دل کے اندر کیا ہے، وہ تو آسمان اور زمین کی بھید کو جانتا، تو ان کے دلوں کو کیوں نہیں جانے گا، وہ تو ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اور وہ آپ پر احسان جتلا رہے اسلام لا کر۔ دیکھو اللہ کے نبی کے سامنے کیا کیا کیا، ایک تو جھوٹ بولا کہ ہم اسلام لائے، دوسرا دھوکہ دیا، مسلمان بنے نہیں اور دھوکہ دے رہے کہ ہم مسلمان بنے، اور تیسرا احسان جتا رہے کہ دیکھو سب قبیلے لڑے، ہم بغیر لڑائی کے اسلام لے آئے۔ اللہ کے نبی کہہ دو ان کو کہ مجھ پر احسان مت جتلاؤ، میرے اوپر کیا احسان کریں گے اسلام لا کر، بلکہ اسلام لا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ تم کو اسلام کی ہدایت دے دی، اچھے اچھے دنیا میں پڑھے تھے، تم کو چن کر مسلمان بنایا اگر تم سچے ہیں تو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ غیب کی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کو آسمان زمین کی غیب کی باتوں کا علم ہے، اور تمہارے اعمال اس کو وہ خوب دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے گے۔ اللہ تعالیٰ کے نصر عمل توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ۔